دوستو، بھارت ایٹم بم بنانے کے لیے جس سنجیدگی اور سرگرمی کے ساتھ مصروف عمل تھا، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا شروع ہی سے احساس تھا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کی ماشاء اللہ حکومت میں وزارت سائنسی امور کے انچارج وزیر بنے تو انہوں نے بھارتی ایٹم بم کے جواب میں پاکستانی ایٹم بم بنانے کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا، اور مرحوم جنرل ایوب خان کو قائل کرنے کے لیے نہایت پرجوش انداز میں کہا کہ دنیا میں یہودی بم، کرسچن بم اور ہندو بم ہو سکتا ہے تو اسلامی بم بھی ہونا چاہیے۔ دوستو، جنرل ایوب مرحوم جو ابھی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ایٹم بم کے تصور ہی کے خلاف تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نوجوان وزیر کی تجویز سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں ایوب خان کابینہ کے بعض ارکان خصوصاً وزیر خزانہ محمد شعیب بھی ایٹم بم بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس مخالفت کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے، یہاں تک کہ 1965 میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے نعرہ کلندرانہ بلند کیا، ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔ دوستو، بھٹو جانتے تھے کہ بھارت میں آزادی کے فوراً بعد ایٹم بم بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں، اور جواہر لال نہرو نہایت رازداری کے ساتھ اس پروگرام کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے تھے۔ چنانچہ اپنی کتاب آزادی مہم میں بھٹو نے بھارت کی ممکنہ جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ایٹمی اسلحے کا حصول ضروری قرار دیا تھا۔ پاکستان کی قیادت سنبھالنے کے بعد بھٹو مرحوم نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو از سر نو منظم کیا، اور جنوری 1972 میں ملتان میں ملک کے نامور سائنسدانوں کا اجلاس بلا کر 3 سال کے اندر اندر ایٹم بم بنانے کی ہدایت کی۔ مولانا کوثر نیازی کے بقول ایٹم بم کا حصول مسٹر بھٹو کا جنون تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔